الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ سے دعا کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں حج کے طریقے جو ہے وہ سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے طریقے سکھائے ہیں۔ الحج، حج، اشہر معلومات، اشہر لفظ جو ہے شین ہارا، شہر کی جمع مہینے، معلوم اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے معلومات۔ تو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج کی 10 تاریخ تک، یہ سب لوگوں کو مہینے جو ہے حج کے پہلے سے چلے آ رہے تھے، سب کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن، پس جو کوئی فرض کر لے، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کا وہ جو فرض لازم کر لے اپنے اوپر اور نیت کر لے، مقرر کر لے، یعنی احرام پہن کر اپنا جو ہے وہ نیت کر لے حج کی، تو فلا رفسا، پس نہ وہ رفس کرے۔ رفس کیا؟ رفاسا، شہوانی خیالات، گفتگو، مباشرت، بے حجاب ہونا، کوئی ایسی گفتگو، اشارہ، کنایا میں بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میاں بیوی کے جسمانی تعلق کی طرف جو ہے بات جاتی ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ولا فسوق، اور نہ جو ہے فسق کی بات کوئی، فسق کا معنی ہوتا ہے خروج، فاسین قاف، فسق۔ کھجور کو آپ انگلی کی 2 پوروں کے درمیان رکھ کر اس طرح دبائیں تو جو ہے گٹھلی پھتک کر جو باہر نکلتی ہے، اس کو فسوق کہتے ہیں۔ یا کلی جو ہوتی ہے وہ گرین پتوں کے اندر ہوتی ہے، جب وہ کھلتی ہے تو وہ پتے جو ہے وہ ان میں کٹ آ جاتا ہے، تو کلی جب باہر نکلتی اس کو فسق کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے مقرر کی ہوئی حدوں کو وہ نہ توڑے۔ ولا جدال، اور نہ جدال لفظ جو ہے ہمارا جنگ و جدل کرنا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جیم دال جدل، ایسی گفتگو جس میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش ہو۔ بحث مباحثہ، جو لڑائی پر منتج ہو، کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہ کرے، حتیٰ کہ اپنا غلام ساتھ ہے، نوکر ساتھ ہے، اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ بنا فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، تفعلوا لفظ تفعلون تھا، ماں کی وجہ سے نون گر گیا اس کا، اور جو تم تفعلوا لفظ کس سے؟ فعل سے، فاعلان، جو تم کرو گے، من خیر، کسی نیکی کے کام میں سے، خیر سرائکی جب ہاتھ ملاتے کہتے خیر ہو تو بہترین، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ یعلم لفظ کس سے؟ علم سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ وتزودوا لفظ کس سے؟ واو اور تزود، زا واو دال، زاد را، سامان سفر لے لیا کرو۔ فإن، تو بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد را وہ تقوی ہے، جو ہے تم زاد را لے لیا کرو، لیکن بہترین زاد را کیا ہے؟ تقوی۔ واتقونی، اور واتقونی لفظ یہاں پہ یا بھی تھا، یا جو ہے حذف ہو گیا خوبصورتی کے لیے۔ واتقونی، اور مجھی سے ڈرو، یا اولی الالباب، یا حرف ندا پکارنے کے لیے اولی جو ہے زو آتا ہے مذکر کے لیے والا، اور ذات مؤنث کے لیے، اور زو کی جمع جب آتی ہے تو اولی آتا ہے۔ تو یا اولی الالباب، الباب لفظ کس سے؟ لام بی بابا، لب، ہم اردو میں کہتے ہیں لب لباب، تو جو ہے عقل والو، لب اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے مغز اور خلاصے کو، تو جو ہے بادام کی گری جو ہوتی ہے یہ لب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے عقل بھی انسان کے جو ہے مغز میں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ حج کا معنی اصل میں لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، لیکن یہاں کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص لباس پہن کر اللہ کے گھر کی اور مختلف جو ہے اور جو ہے وہاں پہ زیارتیں، ان کی زیارت کرنا، اور جو ہے عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر، اور وقوف عرفہ، اصل حج کا حصہ کون سا ہے؟ وقوف عرفہ۔ الحج اشہر معلوم، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج کی 10 تاریخ تک۔ اس سے پہلے حج کے لیے جو ہے احرام باندھ لینا اور تیاری کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شوال میں احرام باندھ کر حج کے لیے جایا جا سکتا ہے، حنفیہ کے نزدیک جایا جا سکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن شوال، ذیقعدہ، ذوالحج
ان مہینوں کے اندر، اسی لیے رمضان کے بعد پھر حج کی فلائٹیں شروع ہوتی ہیں. تو حج کے مہینے معلوم ہیں، انہی میں حج کرنا چاہیے. فمن، پس جو کوئی فرض کر لے، نیت کر لے، فیہن، ان میں، الحج، حج کی، جو ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج جو ہے فرض کر لے، یعنی وہ حج کا لباس پہن لے، احرام پہن لے اور نیت کر لے، تو جو ہے یہ تو تھے کام کرنے کے کہ اسے کرنے چاہیے. پھر جو نہیں کرنے وہ کیا ہے، فلا رفث، پس وہ نہ رفث کرے، یعنی کوئی اشارہ کنایا کے اندر بھی کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے. اس لیے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے ایسی، کوئی اشارہ کنایا بھی ایسا نہیں کرنا کہ جو اس طرف دھیان جائے. ولا فسوق، اور نہ فسق کا کوئی کام، خروج، گناہ کا کوئی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی غیبت، چغلی وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان حدود کو پامال کرنا، یہ سب گناہ ہے، اللہ کی حدوں سے نکلنا ہے. ولا جدال، اور نہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا، کوئی ایسی گفتگو ایسا جو ہے کرنا، فقہی بحث و مباحثہ کے اندر وہاں لوگ لڑ پڑتے ہیں. جب حج کے دن، حج کے موقع پہ ہی چونکہ جو ہے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں نے الگ الگ پڑھتے ہیں، کچھ اکٹھی پڑھتے ہیں، کوئی 2 فرض پڑھتے ہیں، کوئی 4 ہی پڑھتے ہیں، تو آپس میں فقہی مباحثے میں وہیں پہ جو ہے آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں، مکہ میں، ہر جگہ پہ چونکہ عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کے ٹچ کر گیا، کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کے ویل چیئر لگ گئی، تو خواہ لڑائی کا موقع نکل آتا ہے. اور مختلف زبانیں بولنے والے مختلف ملکوں کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ لا ترفسوا، لا تفسقوا ولا تجادلوا، نہیں کے لیے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ فرق کیسے واقع ہو جاتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ڈو ناٹ ڈرنک، ڈو ناٹ ایٹ، ڈو ناٹ اسموک، ڈو ناٹ پارک، لیکن اس کی جگہ پہ لکھا کیا ہوتا ہے؟ نو ڈرنکنگ، نو ایٹنگ، نو اسموکنگ، نو پارکنگ. اس میں زیادہ زور آ جاتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ زور دینے کے لیے منع کیا ہے کہ ان حج کے دنوں میں تم، اچھا یہ کیوں نہیں کرنا؟ تاکہ تم نے ساری عمر جو ایک خواہش پالی ہے کہ میں حج کروں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا، تو میں جو ہے اس کو جو ہے فلی طور پر فوکس رہوں، جو ہے کنسنٹریٹ کروں اپنی اس عبادت کے اوپر جس کے لیے گیا ہوں. یہ کام جو ہے یہ وہ اس کام کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے گے. اصل فوکس اسی عبادت پہ رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھی کرو گے خیر، نیکی کے کام میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. تو اچھا وہاں یہاں تھے کہ یہ کام کرنے ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹ، لیکن یہاں بتایا کہ یہ صرف یہی کام نہیں ہے، یہ تو 3 کام منع کیے، اس میں بے شمار نیکی کے اور کام بھی ہیں. کسی حاجی کی خدمت کر دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کی چائے پلا دو، کسی میں کھانا لینے میں مدد کر دو، کسی کی پیسے سے مدد کر دو، کسی کو صدقہ و خیرات کسی کو دینی وہ دے دو، کوئی معذور آدمی اس کی ویل چیئر کو جو ہے چلا دو. تو یہ جو ہے وہاں کسی کو واش روم جانے میں مشکل ہے، تو واش روم میں لوگ جو ہے ایک دوسرے وضو کرنے سے لیے واش روم کرنے وہاں پہ لڑ پڑ. تو جو بھی کوئی نیکی کا تم کام کرو، یہ دائرہ وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے. واپس آ کر لوگوں میں ڈنڈورا نہیں پیٹنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے اللہ کو معلوم ہے سب کچھ. لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، لوگ نمازیں حرم میں نہیں پڑھتے تھے، گھر نہیں پڑھ لیتے تھے، میں مسجد جا کے پڑھتا تھا، میں اتنا قرآن مجید پڑھا. لوگ جو ہے سوئے رہتے تھے، میں تہجد پڑھتا رہتا تھا. تو یہ باتیں بتانے کی ضروری نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا جب بندہ کچھ ظاہری اعمال ریچولز کرتا ہے تو اس کی روح کو بھول جاتا ہے، اس کی اصل جو ہے روح، اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا اس روح کی طرف جو ہے وہ توجہ کرو. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. اہل یمن کیا کرتے، زاد راہ نہ لے کر جاتے اور کہتے ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، وہاں جا کر مانگنے لگ جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، زاد راہ لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یہ نہ ہو کہ تم سامان جمع کرتے کرتے آخری دن تک جو ہے فلاں چیز خریدو، فلاں یہاں ٹرک بھرتے رہو اور تم حج کے مناسک سیکھ کے نہ جاؤ، وہاں تم جو ہے پوری طور پہ عبادت نہ کر سکو. اس لیے جو ہے زاد راہ تو جسمانی ضرورت ہے وہ لے لو، لیکن اصل جو ہے حج کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. وہ جو ہے تقویٰ کا ہوتا ہے دل میں.
تو اس تقوی کو ساتھ لے کر جاؤ. جب دل میں تقوی ہوگا تو پھر رفث بھی نہیں ہوگا, فسوق بھی نہیں ہوگا, پھر جدال بھی نہیں ہوگا. تو جو ہے اصل کیا ہے, تقوی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. تو اگر انسان سوچ سمجھ کر حج کرنے کے لیے جائے گا اور یہاں سے وہ سوچے کہ میں نے ساری عمر گزاری ہے اور میں نے جو ہے اب اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں, تو وہ پھر کیا ہوگا, اپنے دل میں تقوی بھر کر جائے گا. یہ ظاہری سامان تو ضرورت کے تحت وہ لے گا, یہ تو نہیں کہ یہاں سے وہ سارا سامان جمع کرتا رہے اور وہاں جا کر سامان کی حفاظت کرتا رہے. تو یہاں سے پھر بہترین زادرات جو ہے وہ تقوی, وہ التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا, تقوی دل میں ہوتا ہے. پھر فرمایا واتقونی, مجھ سے ڈرو, میرا تقوی اختیار کرو. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو لایا, میرا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب, اے عقل والو. عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعوت دی ہے, پکارا ہے. اے عقل والو, اگر عقل ہوگی تو تقوی بھی ہوگا, اگر عقل نہیں ہوگی تو پھر تقوی بھی نہیں ہوگا. عقل والا جو ہے وہ جو ہے اللہ کا ڈر رکھتا ہے, جو تقوی نہیں رکھتا وہ اللہ کا بھی ڈر نہیں رکھتا. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے بار بار کیا کہتا ہے, کن کو پکارتا ہے, عقل والوں کو, علم والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے. تو یا اولی الالباب, اے عقل والو مجھے سے ڈرو, اور جو ہے یہ گھر کی عبادت تم کرنے آئے ہو, اس کے افعال و اعمال جتنے بھی ہیں صحیح طور پر ادا کرو. اور دنیا کے اندر پہلے حاجی جاتے تھے, جو ہے ہمارے آباء و اجداد جب گئے ہیں, آپ سب کو معلوم ہوگا, وہ جو ہے ساری عمر تھوڑے تھوڑے جمع پونجی کرتے رہتے. پھر جب حج کی درخواست دیتے, جب نکل آتی, پھر اپنے تمام عزیزوں و اقارب میں ملنے کے لیے جاتے اور ان سے معافی تلافی کرتے, ہر کسی سے میں حج پہ جا رہا ہوں تو جو ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے. پھر جب حاجی رخصت ہوتا تو لوگ اس کو رخصت کرنے کے لیے وہ جاتے, تو پوری دنیا کے اندر ایک غلغلہ, ایک چرچا ہو جاتا کہ حج کے مہینے آ گئے اور حاجی حج کرنے جا رہے ہیں. اور جب حاجی حج کر کے واپس آتے تو لوگ ان کو جو ہے استقبال کے لیے لینے جاتے, اور جب لینے آتے یقین جانو نعتیں پڑھتے, پوری دنیا میں حج کا ایک چرچا ہو جاتا. یہ حج کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ پوری دنیا میں یہ عبادت جو ہے وہ مشہور و معروف ہو جائے. پھر کھجور بھی پوری نہیں آتی تھی ان کی, کھجوریں بھی ڈھیر لاتے تھے, آدھی آدھی کھجور ایک ایک بندے کو دیتے. پانی بھی پورا نہیں ہوتا تھا, وہ پانی بھی جو ہے وہ ملا کر وہ دیتے, تو دور دور سے لوگ حاجیوں کو ملنے کے لیے آتے تھے. یہ روح اللہ تعالیٰ حج کی ہمارے اندر پیدا کر دے اور حج کی عبادت کی سعادت نصیب کرے, اور قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.